اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں کوئی تو کافر اور کوئی مومن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آج ہماری سورہ التغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں تقدیر کا جو موضوع ہے اس کو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم، اے لوگوں تم میں سے ہر ایک کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں چاہے کوئی صاحب ایمان ہے، چاہے کوئی ایمان سے خالی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے منافق ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب پھر اس میں سے اگلی آیت کا جو حصہ ہے، کوئی کافر ہے کوئی مسلم ہے، اس کی وضاحت میں، اسی آیت مبارکہ کی وضاحت میں مفسرین ایک حدیث پاک لائے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شام کو جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ نے ہم میں سے ہر ایک کے حالات بتانا شروع فرمائے، اور آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا کہ جس کے حالات کو آپ نے بیان نہ فرمایا۔ تیرا ماضی کیسے گزرا، تیرا حال کیسے گزر رہا ہے، تیرا مستقبل کیسے گزرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک ایک کا بیان کیا، اور ساتھ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مومن پیدا ہوتا ہے اور مومن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، اور صفت ایمان پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا ایک شخص مومن پیدا ہوتا ہے، مومنوں والی زندگی گزارتا ہے، لیکن بوقت وصال وہ کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تیسری بات ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کافر پیدا ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور کافر ہو کر ہی مر جاتا ہے۔ چوتھا بتایا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو بڑی دور سے، بڑی تکلیف سے، اور اس شخص نے اپنی پیدائش کے حوالہ سے کئی لوگوں نے دعائیں بھی مانگی، پیدا ہوا، کافر پیدا ہو گیا، پھر بھی پریشانی کے عالم میں کافروں کے ساتھ وہ گزارتا رہا، لیکن جب موت کا وقت آیا اللہ نے اسے ایمان پر موت عطا فرما دی۔ الحمدللہ۔ اب یہ 4 کیٹیگریز ہیں، ان کو سمجھنے والی بات ہے۔ مومن پیدا ہوا، مومنوں میں رہا، مومن ہو کے مر گیا، مومن پیدا ہوا، مومنوں میں رہا، کافر ہو کے مر گیا، کافر پیدا ہوا، کافروں میں رہا، کافر مر گیا، اور چوتھی صورت ہے کافر پیدا ہوا، کافروں میں رہا، لیکن ایمان پہ مر گیا۔ اب یہ 4 سٹیجیں جو بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ کیا ہیں؟ یہ تقدیر کے مراحل ہیں۔ امام بخاری بھی اس بارے میں، اور امام مسلم اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی حدیثیں لے آئے ہیں کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ کفر پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی کافرانہ معاملات کرتا رہتا ہے، پھر اس کی کتاب اس پر غالب آتی ہے۔ کتاب سے مراد اس کی تقدیر، اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے کلمہ توحید و رسالت نصیب فرماتا ہے، وہ اہل جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک امام بخاری لائے، بڑی پیاری حدیث پاک، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں
ایک عیسائی رہتا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھا۔ اب وجہ مصطفیٰ اور چہرہ مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تھا کہ جو شخص محبت کے ساتھ ایک بار رخ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا تھا، وہ ساری عمر میرے آقا کا غلام بن جاتا تھا۔ رخ انور کا وہ نور تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گھر سے نکلا، اس رستے پہ جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم وسلم کا بھی وہیں سے گزر ہوا۔ اب ظاہر ہے وہ مسیح تھا، عیسائی تھا، گھر جا کے بتا بھی نہیں سکتا تھا، اس بارے میں سزا پڑتی۔ اب حضور کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اور اب وہ جو ہی گھر گیا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، پھر بستر پہ چلا گیا، دائمی طور پر بستر پہ آ گیا، بیمار ہو گیا، سارے طبیب بھی آ گئے، علاج بھی ہو گیا، سارے کہیں اس کو مرض ہی کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ محبت کا معاملہ تھا، یہ محبت، یہ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں تھی جو کہ طبیبوں کے ہاتھ لگ جاتی، یہ تو معاملہ دل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور دل سے محبت کی باتیں تھی۔ چھوڑ طبیبہ نہ چھیڑ بیمارا نو، سرکار دا بوا کافی ہے گنہارا، تو یہ تو محبت تھی، طبیب والا معاملہ تو اور تھا۔ اب دن بدن بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، ایک دن آیا کہ موت کا وقت اس کا قریب آ گیا۔ باپ کا ظاہر جوان بیٹا، باپ بڑا رویا اور کہنے لگا میرے بے لختے جگر، تو میرا اتنا پیارا جوان بیٹا تھا، میں نے تیری خوشیاں بھی نہ دیکھی، اور تیرا میں نے علاج شاہی طبیب سے بھی کروایا درہم و دینار دے کر، لیکن وہ بھی عاجز آ گیا تیرے علاج سے، اور تیرا علاج نہ کر سکا، اور اب تو ہم سے جدا ہونے کو ہے، بتا کوئی تیری زندگی کی آخری خواہش جو تو کرنا چاہتا ہو میں تیری وہ پوری کر دوں۔ بیٹے نے کہا ابا جان کیا آپ وعدہ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ یہ عہد وفا کرتے ہیں کہ میں جو کہوں گا پوری کرو گے؟ اب ظاہر جوان بیٹے کی موت ہو اور اس کا آخری وقت ہو تو باپ تو کہے گا جان میری مانگ میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، جو باپ کی محبت ہوتی ہے۔ کہا بیٹا تو بول صحیح، تو جو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ اس نے کہا پھر اس طرح کر، میری آخری وصیت یہ ہے اور نصیحت اور تمنا اور آرزو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک بار اس کو بلا کے لا، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا، اس نے کہا کام تو مشکل ہے لیکن اولاد کی محبت میں یہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ گیا وسلم کی بارگاہ میں، ادھر سرکار بھی انتظار فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، آقا ہو بے خبر اپنے غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ وہ آقا ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے غلاموں کے ایک ایک عمل سے باخبر ہوتا ہے۔ جو ہی وہ گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی دعوت پہ چل پڑے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس بچے نے جو ہل بھی نہیں سکتا تھا، جو ہی سرکار کو دیکھا تو خود اٹھ کے آقا کے استقبال میں کھڑا ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا لاغر تھا کہ لوگ اس کو بیساکھیوں پہ اور جناب کندھوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج خود بخود اٹھ گیا ہے۔ اور وسلم کی طرف دیکھا اور لوگوں نے کہا اب تم صحت مند ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اب میرا طبیب آیا ہے، اب میں صحت مند ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی سرکار میں ایک عرصے سے آپ کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن کیا کرتا، معاملہ یہ تھا کہ گھر کا معاملہ تھا، اگر گھر بتاتا تو مجھے جان سے بھی مار دیا جاتا اور مجھے گھر سے نکال بھی دیا جاتا، لیکن محبت جو آپ کی تھی وہ تو میرے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اب مہربانی فرمائیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، جو ہی کلمہ مکمل ہوا اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، فوت ہو گیا۔ جو ہی کلمہ پڑھا ساتھ ہی موت آ گئی۔ عیسائی نے کہا جی اب یہ ہمارا تو راہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہو گیا، لے جائیں اسے آپ، کفن دفن قبر جنازہ آپ کے حساب سے ہے، جو ظاہر ہے یہ اب ہمارا تو راہ نہیں ہے، یہ اب مسیح نہیں رہا، اب یہ مسلم ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بالکل یہ اب ہمارا ہو گیا ہے اور ہم اسے لے جائیں گے۔ صحابہ کرام کو حکم ہوا، صحابہ نے کندھوں پہ اٹھایا، لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غسل دلوایا، کفن پہنوایا اور جنازہ سرکار نے خود پڑھایا، اور جنازے کے بعد جب چارپائی کو اٹھایا گیا قبرستان میں لے جانے کے لیے تو سرکار کیسے چل رہے ہیں؟
ایڑیوں کے ایسے ایڑیاں اٹھا کے پاؤں کے اگلے حصے کے ساتھ آپ ایسے چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھی ہوئی ہیں۔ لوگ بڑے حیران، صحابہ کرام بڑے حیران، سرکار آج خلاف معمول ایسے چل رہے ہیں، ایڑی اٹھا کے چل رہے ہیں، پاؤں کے اگلے حصے پر انگلیوں پہ وزن ڈال کے سرکار بڑی مشکل کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں قبرستان کی طرف۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کبھی جنازے میں ایسا کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، آج خلاف معمول کوئی وحی آ گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا کروں، اس بچے کے جنازے میں اتنے فرشتے آگے ہیں، تمہارے نبی محمد کو قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ اب یہ کیا ہے؟ کافر تھا، عیسائی تھا، عیسائیوں میں رہا، لیکن موت کے وقت اللہ نے مومنوں میں شامل فرما دیا۔ اب آئیے ان الفاظ کی طرف، والذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے کچھ کو تو اللہ نے کافر بنایا اور کچھ کو اللہ نے مومن بنایا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہیں اسے بخوبی دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اب تقدیر کا چونکہ معاملہ کیسا ہے جس پر زیادہ جو ہے وہ میں بات یہاں کر بھی نہیں سکتا، چونکہ تقدیر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی زیادہ بات کرنے سے منع کر رکھا ہے، اور بس اتنا سمجھ لیجئے، میں مختصر لفظوں میں یہ کہوں کہ ہر کام کا فاعل حقیقی جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کا فاعل حقیقی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ تو اب یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کافر کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور مومن کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ مجھے نہیں مانے گا، میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا اور کافر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تیرا اور میرا مالک اور خالق اس کو رزق بھی دے رہا ہے، مکان بھی دے رکھا ہے، اور کپڑے بھی بدن ڈھانپنے کے لیے دے رکھے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو برہنہ نہیں کیا، جو مشرک ہے اللہ نے اس کو بھی برہنہ نہیں کیا کہ وہ ظاہر بظاہر اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کبھی اس نے اس کافر کا رزق بند کیا ہے؟ کبھی اس کافر کی اس نے یہ ہوا جس پہ ہم سانس لیتے ہیں اس کی ہوائیں بند کی ہیں؟ جب بارش ہوئی ہو تو ایسا ہوا ہو کہ مسلمانوں کی بستی پر بارش برس رہی ہو اور کافروں کی بستی پر بارش نہ برسے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، لیکن ہمیں اس آیہ مبارکہ میں یہ تقدیر کا معاملہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے ساتھ جب کبھی کوئی معاملہ ہو جو تم چاہتے نہیں ہوتے ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی یہ سمجھ کے پسند کر لو کہ شاید اس میں کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کے بارے میں جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے جو موت اور حیات کا پیدا کرنے والا ہے، مومن اور کافر کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو آخری آیت ہے یہ بڑی قابل توجہ ہے، واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو میرا اللہ ان کے سارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط فرمائے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اسی سے ہی ڈرنا چاہیے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔